بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 149 میں کتاب الطب والرقیٰ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4562 سے لے کر 4564 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی امامہ بن سہل بن حنیف قال رأى عامر بن ربیعۃ سہل بن حنیف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فلبت سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحد؟ فقالوا نتهم عامر بن ربيعة. فقال فدعا رسول الله عامرا فتغلظ عليه وقال علامة يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ليس له بأس. رواه في شرح السنة ورواه مالك. وفي روايته قال إن العين حق تودأ له فتودأ له. حضرت امامہ ابن سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر ابن ربیعہ نے میرے والد سہل ابن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے. میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا اور پردہ نشی خوبصورت عورت کی بھی کھال سہل کی کھال جیسی نازک و خوش رنگ نہیں. ابو امامہ کہتے ہیں عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا. چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے. تاجدار انبیاء نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں عامر بن ربیعہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے. راوی کہتے ہیں رسول کریم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی تاکہ ان پر نظر کا اثر نہ ہوتا؟ پھر آپ نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو ڈالو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو. چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ ہاتھ کوہنیاں گھٹنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیر ناف جسم یعنی سطر ران اور کولوں کو دھویا اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل پر ڈالا گیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ شرح السنہ کی
روایت ہے، موطا امام مالک کی بھی روایت ہے، اور امام مالک کی ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ تاجدار انبیاء نے ٹوکنے والے سے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، تم نظر زدہ کے لیے وضو کرو۔ چنانچہ اس نے نظر زدہ کے لیے وضو کیا۔ ولا جلد مخبآت، یعنی عامر نے سہل کے متعلق کہا کہ ان کی کھال اس طرح نرم و نازک اور خوبصورت ہے کہ آج تک ایسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی، بلکہ پردہ نشین دوشیزہ لڑکی کی کھال بھی اس طرح خوش رنگ نہیں دیکھی ہوگی۔ فلوبیتا، اس صیغہ کو باب تفعیل سے معروف کا صیغہ بھی بعض علماء کرام نے لیا ہے، فلبتا، اور سہل اس کا فاعل ہے۔ لوبیتا یہ منہ کے بل زمین پر گرنے کے معنی میں ہے۔ ملا علی کاری نے اس صیغہ کو دارابا اور ناسارا سے مجہول کا صیغہ قرار دیا ہے، گویا ایسا محسوس ہوا کہ سہل منہ کے بل زمین پر گرائے گئے۔ فتغلظا، یعنی تاجدار انبیاء نے عامر کو سخت الفاظ سے یاد کیا اور خوب ڈانٹا۔ اللہ برکتا، یعنی جب تم سہل کا بدن بہا گیا تھا تو تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی کہ بارک اللہ علیہ کا کہہ دیتے۔ اغتسل لہو، یعنی اب ان کو اپنے اعضاء کے دھون کا پانی دے دو۔ علماء نے لکھا ہے آئین کلی، اور وضو کرے، پاؤں، گھٹنے اور ناف کے نیچے علاقہ کو دھوئے اور ٹب میں پانی جمع کر کے پھر نظر زدہ شخص کی پشت کی طرف سے اس کے سر پر پانی ڈال دے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، جائز اور نافع ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں اپنی عقل کو دخل دینا بے فائدہ ہے۔ علامہ مازری فرماتے ہیں کہ ناظر کا غسل کرنا اور پانی منظور الیہ کو دینا اس پر واجب ہے، لہٰذا اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے، بلکہ قید کیا جا سکتا ہے۔ ایک مر رہا ہے، دوسرا اعضاء کا دھون نہیں دے رہا۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں جو شخص نظر لگانے میں مشہور ہو تو اس سے اجتناب کرنا، اس کے سامنے نہ آنا اور احتیاط کرنا لازم ہے، اور حاکم پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو لوگوں کے میل جول اور اختلاط سے روک دے اور اس کو پابند بنا دے کہ وہ صرف گھر میں رہے اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے کرے، مگر اس کو باہر آنے کی ہرگز اجازت نہ دے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما ترك ما سواهما، رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اور رسول کریم جنات سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ ان صورتوں کے ذریعے دعا مانگنے لگے اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے پناہ مانگنی چھوڑ دی۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ گویا تاجدار انبیاء نے معوذتین سے نظر بد کا علاج بتایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رؤی فیکم المغربون قلت وما المغربون قال الذین یشترک فیہم الجن، رواہ ابو داود وذکر حدیث ابن عباس خیر ما تداویتم فی باب الترجل۔ حضرت عائشہ راویہ ہیں، کہتی ہیں ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے اندر یعنی انسانوں میں مغربون دکھائی دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیا مغربون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مغربون وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنات
یعنی شیاطین شریک ہوتے ہیں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت خیر ما تداویتم باب الترجل میں نقل کی جا چکی ہے۔ حل رؤیا یعنی کیا انسانوں میں مغربون دکھائی دیتے ہیں؟ یہاں استفہام تنبیہ اور استیقاظ کے لیے ہے، اور حل بمانے قد ہے۔ المغربون باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، دور کرنے اور بعید ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس مفہوم کے تعین میں چونکہ اشتباہ تھا، اس لیے سیدہ عائشہ ام المومنین علیہ السلام نے پوچھا وَمَا الْمُغَرِّبُونَ یعنی یہ لوگ کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کس جنس اور کس طبقہ سے ان کا تعلق ہے؟ تاجدار انبیاء نے جواباً فرمایا مغربون وہ طبقہ اور وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنات کا اشتراک عمل ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مغربون کا تعارف اس حدیث میں صرف اتنا ہوا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ شیاطین اور جنات کا اشتراک عمل ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم خود متعین نہیں ہے کہ جنات کے اشتراک عمل کا کیا مطلب ہے، تو اس کا جواب شارحین کرام کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغربون کا ترجمہ دور ہونا اور بعید ہونا ہے، اور اس لفظ کا ایک مفہوم و مطلب یہ ہے کہ مغربون وہ لوگ ہیں جو بوقت جمع ذکر اللہ سے دور رہتے ہیں، یعنی جمع شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ دعا نہیں پڑھتے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب یہ لوگ اپنے آپ کو ذکر اللہ سے اور اس دعا سے دور رکھتے ہیں تو شیطان قریب آ جاتا ہے اور جمع کرنے والے شخص کے ذکر سے اپنے ذکر کو لپیٹ دیتا ہے اور جمع میں اس شخص کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ خیر و بھلائی سے دور ہو جاتی ہے اور شیطان کا ان پر پورا قابو آ جاتا ہے، جس کو بعض مزاحی لوگ کہتے ہیں یہ لڑکا بے بسم اللہ پیدا ہوا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ آج کل نئی نسل کے بگاڑ کا ایک بڑا ذریعہ یہی کوتاہی ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی شارحین کرام ذکر کرتے ہیں، یہ کہ مغربون سے مراد زناکار مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کے ذریعے سے حسب و نسب کو غائب کر کے خراب کر دیتے ہیں، دوسرے بعید نسب کو اپنے نسب میں شامل کر دیتے ہیں یا اپنے قریب نسب کو دوسرے بعید نسب میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کام شیطان کے اشتراک عمل سے ہوتا ہے۔ زنا پر آمادہ کرنا شیطان کا عمل اور اس کا کام ہے، یا امرہم بالفحشاء والمنکر، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تیسرا مفہوم اس کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ مغربون اور ان کے اشتراک عمل کا مطلب یہ ہے کہ مغربون انسانوں میں کاہنوں اور نجومیوں کا وہ طبقہ ہے جن کے بعض شیاطین کے ساتھ براہ راست تعلقات ہوتے ہیں، چنانچہ شیاطین آسمان سے خبریں لا کر ان کو دیتے ہیں اور یہ جھوکی لوگ اس کو عام انسانوں میں پھیلاتے ہیں اور جھوٹ موٹ ملا کر اپنے کاروبار کو چمکاتے اور چلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان تمام مفاہیم میں سے پہلا مفہوم سب سے زیادہ واضح ہے، گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے مغربون کے معانی کو واضح فرمایا ہے۔